بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جمع کا لفظ عربی اساس جمع سے اخذ کیا جاتا ہے اور اس کے معنی جمع ہو جانا یا باہم ملنا کے ہوتے ہیں، جبکہ اس باہم ملنے سے عمومی طور پر مراد جنسی طور پر ملنے کی ہوتی ہے۔ اسی مفہوم کو عام طور پر جنسی روابط، مباشرت، ہم بستری وغیرہ کے ناموں سے بھی اختیار کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ یہ الفاظ نسبتاً سخت اور معیوب ہیں، لہٰذا اس مضمون میں جماع کی اصطلاح کو منتخب کیا گیا ہے، جس کو انگریزی میں سیکسچول انٹرکورس اور طب میں کوئٹس یا پھر پاپولیشن بھی کہا جاتا ہے، اور طبی تعریف کی روح سے مونس اور مذکر کے مابین ایسا رابطہ کہ جس میں مذکر کے جسم سے منی یعنی سپرم کا انتقال مونس کے جسم کی جانب واقع ہو، جماع کہلایا جاتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جماع خواب میں حاجت کا پورا ہونا ہے، خاص کر اگر کوئی دیکھے کہ منی اس سے جدا ہو گئی ہے۔ اگر کوئی دیکھے کہ اس نے کسی سے جماع یعنی مباشرت کی ہے تو دلیل ہے کہ اس سے نیکی پائے گا اور صحب خواب کی مراد پوری ہوگی۔ اگر کوئی دیکھے کہ کسی نے خواب دیکھنے والے سے جماع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا خاندان مالدار ہوگا، یعنی کہ صحب خواب کا خاندان مالدار ہوگا۔ اگر کوئی دیکھے کہ کسی نے اس سے جماع کیا ہے اس طرح کہ مرد نیچے ہے اور عورت اوپر ہے تو دلیل ہے کہ دوسری عورت کرے گا، یعنی کہ دوسری عورت سے شادی کرے گا، اس سے خیر اور نفع حاصل کرے گا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر کوئی دیکھے کہ اس نے اپنی عورت یا کسی اور عورت سے دوسرے راستے سے جماع کیا ہے، یعنی کہ کسی ناجائز طریقے سے جماع کیا ہے تو دلیل ہے وہ مرد یعنی کہ صحب خواب کوئی نالائق حرکت کرے گا اور اس کام میں اس کے لیے نفع نہیں ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو نظر انداز کرے گا۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے ماں سے یا بہن سے یا کسی اور عورت سے جو اس پر حرام ہے اس کے ساتھ مباشرت کی ہے تو دلیل ہے کہ قربت کی محبت صحب خواب سے جدا ہوگی، اگر وہ زندہ ہے یا خواب مردہ ہے۔ بہرحال غم اور اندوہ کی دلیل ہے، اور بعض اہل تعبیر نے فرمایا ہے کہ زندہ ہے تو اسے خیر اور نیکی دیکھے گا اور ممکن ہے کہ حج کرے گا، اور اگر کسی مری ہوئی عورت سے خواب میں مباشرت کی ہے تو دلیل ہے کہ غمناک اور محتاج ہوگا۔ اگر کوئی دیکھے کہ مردہ بیگانہ عورت سے یعنی کہ جس عورت کو وہ نہیں جانتا اس کے ساتھ جماع کیا ہے تو دلیل ہے کہ جس کام سے نا امید ہے اس کو کرے گا اور وہ کام پورا نہیں کر سکے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ نامعلوم جوان مرد سے جماع کیا ہے اور آپس میں جھگڑا تھا تو دلیل ہے کہ انجام محبت پر ہوگا اور اس سے خیر اور نیکی دیکھے گا، اور اگر وہ مرا ہوا جوان معلوم ہے تو اس پر فتح پائے گا۔ اگر کوئی دیکھے کہ وہ بوڑھے آدمی سے جماع کرتا ہے تو دلیل ہے کہ اپنے نصیب سے خیر اور نیکی دیکھے گا۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ عیسائی یا یہودی یا پارسی سے جماع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے دینی کام انتظام سے ہوں گے، اور اگر بوڑھا آدمی کے جس کی شہوت بالکل ضائع ہو چکی ہے خواب میں دیکھے کہ اس کی شہوت غالب ہے جیسا کہ جوانی میں تھی تو دلیل ہے کہ دین کے کام میں اچھی طرح رغبت کرے گا، یعنی کہ دین میں اچھا کام کرے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی دیکھے کہ اونٹ کے ساتھ جماع کیا ہے تو دلیل ہے کہ سختی سے رہائی پائے گا۔ اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ بادشاہ سے جماع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا محرم رازدار اور مقرب ہوگا، اور اگر دیکھے کہ بادشاہ کی عورت سے جماع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس سے نفع پائے گا، اور اگر کوئی دیکھے کہ اس نے حیض والی عورت سے جماع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا کام برا ہوگا۔ اور بعض اہل تعبیر نے بیان کیا ہے کہ حائضہ عورت سے خواب میں جماع کرنا دنیا کے کاموں کے لیے آسائش ہے، یعنی کہ آسانی ہے، اور اگر کوئی دیکھے کہ اس نے مردہ عورت سے جماع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا کام برا۔ حضرت اسماعیل نبلسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے آپ سے جماع کرتا ہے تو یہ فضول خرچی اور گھر کی محرم عورت سے صحبت کرنے کی دلیل ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ کسی بچے سے جماع کرتا ہے تو دلیل ہے کہ وہ مصیبت سے دوچار ہوگا۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ کسی اور عورت سے جماع کرتا ہے اور وہ اس عورت کو پہچانتا ہے، وہ عورت حسین اور جمیل اور زینت کرنے والی ہے، تو یہ خیر کثیر ملنے کی دلیل ہے۔